بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل آپ کے لیے مفید ہے یا آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ اور فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تو آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے ایم ایڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن کورس کوڈ 826 یعنی 826، جس میں ہم فرائڈ کے نفسی اور نفسیات کے نظریات دیکھیں گے۔ مینز دیٹ فرائڈ سائیکو انالائٹیکل تھیوری۔ تو آئے ہم اپنے سبق کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہیں کہ فرائڈ کے نفسی اور نفسیاتی نظریات کیا ہیں۔ فرائڈ کا خیال ہے کہ انسانی شخصیت کا تعین اور تشکیل دو اعمال سے ہوتی ہے۔ پہلے عمل کے تحت فرائڈ تمام نفسیاتی وظائف کو 3 نظاموں میں تقسیم کرتا ہے۔ انہیں وہ لذات، انا اور فوکل انا کا نام دیتا ہے اور انہیں شخصیت کے 3 اجزاء قرار دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ تینوں نظام آپس میں تعاون کرتے ہیں، لیکن اکثر ان میں تصادم رہتا ہے۔ اس تصادم اور تعاون کے نتیجے میں فرائڈ شخصی اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا عمل نفسی جنسی نشوونما کا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد مختلف نفسی جنسی مراحل سے گزرتا ہے اور اپنے جبلی محرکات کی تسکین حاصل کرتا ہے یا ان کی تسکین سے محروم رہتا ہے۔ بچے کے یہ تجربات اس کی آئندہ شخصیت کے اوصاف کا تعین کرتے ہیں۔ اپنے کلینکلی تجربے اور دیگر مشاہد کے روشنی میں فرائڈ نے شخصیت کی ساخت کا نظریہ پیش کیا۔ اس کا خیال تھا کہ شخصیت 3 بنیادی اجزاء لذات، انا اور فوکل انا پر مشتمل ہے۔ فرائڈ کی ہر قسم کی سوچ، احساس اور فعل ان تینوں نظام کے باہمی عمل کے نتیجے میں واقع ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ تینوں نظام یا باہمی تعاون سے کام کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ان کے درمیان کشمکش بھی ہوتی ہے، جس کا اظہار فرد کی شخصیت میں ہوتا ہے۔ شخصیت کے پیچھے کام کرنے والے قوت کو فرائڈ لیپیڈو کا نام دیتا ہے۔ یہ پیدائشی اور جنسی نوعیت کی قوت ہے جو شخصیت کے مقاصد کی تکمیل کے لیے توانائی مہیا کرتی ہے۔ فرائڈ کا خیال تھا کہ شخصیت کے زیادہ تر مقاصد کا تعلق لذت کے اصول سے ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ لذات، انا اور فوکل الانا کیا ہیں اور یہ شخصیت کی تشکیل میں اپنا کیا کیا کردار اور کس کس طریقے سے وہ اپنے کردار سر انجام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لذات۔ فرائڈ کے مطابق پیدائش پر بچے کی شخصیت صرف لذات پر مشتمل ہوتی ہے۔ لذات ایسی خواہشات کا نام ہے جو فوری تسکین چاہتی ہے، لہٰذا لیپیڈو سے حاصل ہونے والی تمام نفسی توانائی ان خواہشات کی تکمیل پر صرف ہوتی ہے۔ لذات اپنی خواہشات کی تسکین کے اصول لذت پر عمل کرتی ہے، یعنی فوری تسکین اور تکلیف سے بچاؤ لذات کا بنیادی اصول ہے۔ یہ چونکہ لاشعوری ہوتی ہے، لہٰذا بیرونی حالات یا سماجی اقدار خواہ وہ کچھ بھی ہوں، لذات ہر حال میں اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتی ہے اور ان کی کیفیت کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ فرائڈ کا خیال تھا کہ لذات بھوک، پیاس، تکلیف سے بچاؤ، جنس اور جارحیت جیسے محرکات پر مشتمل ہے اور ان کی تسکین کی خاطر کسی بھی قسم کے معاشرتی اخلاقی بندھنوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس کی واضح مثال بچے کا کردار جو تمام تر لذات کے زیر اثر واقع ہے۔ بچہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی ضابطے اور اصول کی خاطر نہیں لاتا اور آزادی سے عمل کرتا ہے۔ انا جنسی ضرورت کی تسکین کے لیے لذات کا اختیار کردہ طریق کار سماجی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے موزوں نہیں، لہٰذا بچہ جوں بڑا ہوتا ہے معاشرہ اس کی تربیت کرتا ہے اور جبلی خواہشات کی تسکین مناسبت طریقے سے سکھاتا ہے، جس کے نتیجے میں بچے کے شخصیت کا دوسرا نظام انا وجود میں آتا ہے۔ یہ لذات سے ہی پیدا ہوتا ہے اور اس کی توانائی استعمال کرتا ہے۔ یہ جزوی طور پر شعوری ہوتا ہے، لہٰذا بیرونی حقیقت، معاشرتی اصول، ضوابط کا ادراک کرتا ہے اور سوچ سمجھ کر عمل کرتا ہے۔ اس کا مقصد بھی لذات کی محرکات کی تسکین ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے سماجی لحاظ سے پسندیدہ طریقے اختیار کرتا ہے۔ گویا نظام انا حقیقت، ریئلٹی پرنسپل کے مطابق عمل کرتا ہے، البتہ بعض اوقات خصوصاً بچپن کے ابتدائی دور میں انا اخلاقی اقتدار اور اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے لذات کی تسکین کرتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا اہم محرک ہے وہ ہے فوکل انا۔
جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ انا جبلی ضرورت کی تسکین میں بیرونی حقائق کو تو پیش نظر رکھتی ہے، لیکن اکثر اوقات اخلاقی قوانین کی پاسداری نہیں کرتی۔ تعلیم تربیت کے نتیجے میں بچے میں اچھے برے کا تصور ہوتا ہے اور اس کی طرح شخصیت کا تیسرا حصہ یعنی فوق العلنا پیدا ہوتا ہے۔ اسے ایک حد تک ضمیر قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ والدین اور معاشرے کی سکھائی ہوئی اخلاقی اقتدار کا حامل ہوتا ہے۔ فرائڈ کے خیال میں فوق العلنا کی نشوونما کا مطلب اخلاقی اقتدار کو اپنی ذات کا حصہ بنا لینا ہے۔ تب فرد نہیں دوسروں کی نہیں بلکہ اپنی اقتدار تصور کرتا ہے اور ان پر عمل کرنے میں ناکام رہنے تو احساس گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھے چال چلن کا مظاہرہ کرنے پر وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ فوق العلنا جس کا در مضبوط ہوگی، اسی لحاظ سے فرد معاشرے میں اخلاقی قوانین کی زیادہ سختی سے پابندی کرے گا۔ ہر فرد کی شخصیت میں یہ تینوں نظام پائے جاتے ہیں، تاہم ہر فرد میں ہر نظام کی شدت مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً تینوں نظاموں میں توازن قائم رہے ورنہ فرد نفسیاتی وسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک فرد کی فوق العلنا ضرورت سے زیادہ مضبوط ہے تو لذات کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی اور وہ تسکین پانے کے برعکس اگر فوق العلنا کمزور ہو تو غیر مہذب انداز سے جنسی اور جارحانہ خواہشات کا اظہار کرے گا، مختلف جرائم کا ارتکاب کرے گا۔ ان انا کے کمزور ہونے کی صورت میں فرد بیرونی حالات کے تقاضوں کو نظر انداز کرے گا اور اپنی خود غرضانہ خواہشات پر قابو نہ پا سکے گا۔ انا مضبوط ہونے کا مطلب ہے کہ فرد محض جبلی خواہشات یا معاشی بندوں اور قوانین کے زیر اثر عمل نہیں کرتا بلکہ اپنی سوچ بوجھ سے کام لے کر دونوں کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مناسب لائے عمل اختیار کرتا ہے اور بالغ نضجی کا ثبوت دیتا ہے۔ فرائڈ کا خیال ہے کہ شخصیت کے ان تینوں نظاموں میں اکثر کشمکش رہتی ہے جس کے نتیجے میں فرد تشویش کا شکار ہوتا ہے۔ اس سے نپٹنے کے لیے فرد کی کئی قسم کے دفاعی نظام ڈیفینس میکانزم اپناتا ہے۔ فرد کے اختیار کردہ مخصوص دفاعی نظام بھی اس کی شخصیت میں ایک انفرادی رنگ پیدا کرتے ہیں۔ فرائڈ کا خیال تھا کہ پیدائش کے بعد ہر بچہ نشوونما کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ ان مراحل پر پیش ہونے والے واقعات اور بچے اپنے تجربات اس کی شخصیت اور تشکیل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ارتقاء کے یہ مراحل نارمل طریقے سے طے پا جائیں اور بچہ کسی بڑی مشکل یا صدمے کا سامنا نہ کرنا پڑے تو وہ ایک پختہ اور بالغ نظر شخصیت کا مالک بنے گا۔ تاہم اگر کسی مرحلے کے فطری تقاضے صحت مند طریقے سے پورے نہ ہوں یعنی ان پر ضرورت سے زیادہ توجہ دی جائے یا مناسب طریقے سے ان کی تسکین نہ کی جائے تو نشوونما کا عمل رک سکتا ہے۔ اسے فرائڈ فکسیشن کا نام دیا جاتا ہے، جس کا مطلب فرد اس مرحلے سے گزر جانے کے بعد بھی اپنی نفسی توانائی کا کچھ حصہ اس مرحلے کے مخصوص تقاضوں کی تسکین کے لیے صرف کرتا رہتا ہے، جس سے اس کی نشوونما پر منفی اثر انداز مرتب ہوتے ہیں۔ فرائڈ کا خیال تھا کہ نشوونما کے مختلف مراحل میں فرد کی جس قسم کی تجربات اور حالات سے گزرتا ہے اس سے اس کی شخصیت پر دور رس اثرات پڑتے ہیں۔ نشوونما کے مختلف مراحل میں لیپیڈو کی مہیا کردہ نفسی توانائی جسم کے مختلف حصوں پر مرکوز ہوتی ہے اور نشوونما کی نوعیت نفسی جنسی ہوتی ہے۔ اور اب ان مراحل کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب ہم ان کے دیگر جو مراحل ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ دہانی دور نشوونما کا پہلا مرحلہ پیدائش سے لے کر 1 سال تک ہوتا ہے جس میں نفسی توانائی کا مرکوز منہ ہوتا ہے۔ بچہ چوسنے سے اور نگلنے سے فرق محسوس کرتا ہے۔ دانت نکلنے پر بچہ کاٹنے اور چبانے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ اس مرحلے پر اگر بچہ اپنی ان سرگرمیوں کی تحسین سے محروم رہے یا ان ضرورت سے زیادہ حصول لے لے تو ہر دو صورت میں تثبیت کا عمل واقع ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں مخصوص قسم کی شخصیت ابھرتی ہے جو آئندہ زندگی میں بھی منہ کے ذریعے لذت کے حصول پر زور دیتا ہے۔ ایسے افراد کھانے پینے، سگریٹ پینے یا باتیں کرنے، چبانے، چوسنے، غیر ضابطہ عمل کے ذریعے جو منہ کے حصہ لیتا ہے تسکین حاصل کرتے ہیں اور دوسروں پر انحصار اور مفعولی انداز ان کی ایسی شخصیت کے نمایاں اوصاف ہوتے ہیں۔ مبضی دور یہ مرحلہ بچے کی زندگی کے دوسرے اور تیسرے سال پر مشتمل ہے۔ اس مرحلے میں نفسی توانائی کا مرکز، مقصد اور اس کا فعل ہوتا ہے۔ عمر کے اس حصے میں بچے کے والدین خواہش ضروریات سے فارغ ہونے کا مناسب طریقہ سکھاتے ہیں تاکہ وہ صاف ستھرا رہے۔ اس مرحلے پر بچہ اپنے پاخانے کو روک کر اس کے فوراً اخراج کے ذریعے لذت حاصل کرتا ہے۔ بچہ کے نزدیک یہ ایک دلچسپ فعل ہوتا ہے۔ یہاں والدین مداخلت کرتے ہیں۔ بچہ اگر ان عمل کو ان کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق سر انجام نہ دے تو والدین اسے ڈانٹ ڈپٹ کر بلکہ بعض اوقات سزا بھی دیتے ہیں، جبکہ پسندیدہ طریقہ یہ کہ عمل سر انجام دیتے ہوئے شاباش ملتی ہے۔ اس مرحلے پر پیش آنے والے تجربات بچے کی آئندہ شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس مرحلے پر تثبیت کی صورت میں ایک مخصوص شخصیت تشکیل پاتی ہے جس کے نمایاں اوصاف میں کھڑپن، صفائی، تربیت پر جنون کی حد تک زور دینا اور کنجوس ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ ایسے فرد
پیار دینے اور لینے کے عمل میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ ذکری دور: فرائڈ کے مطابق 3 سال کی عمر سے لے کر 5 سال کی عمر تک ہر بچہ اس مراحل سے گزرتا ہے۔ اس مرحلے میں بچے کی جنسی اعضاء اس کی لذت کا بنیادی مرکز بن جاتے ہیں۔ وہ اپنی جنسی اعضاء کو چھو کر خط محسوس کرتا ہے، جنس مخالف میں دلچسپی لیتا ہے، تاہم یہ عمل لاشعوری سطح پر واقع ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ظاہری طور پر بچہ جنسی مخالف کی طرف شدید لگاؤ اور پیار کا اظہار کرتا ہے۔ یہ جنس کشش لاشعوری کشمکش کا سبب بن جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں لڑکیوں میں اپینس کا کمپلیکس اور لڑکوں میں الیکٹرا کمپلیکس پیدا ہوتا ہے۔ لڑکا اپنی ماں کی جانب جنسی کشش رکھتا ہے اور ماں کی محبت کا بلا شبہ شرکت غیر معلوم سمجھتا ہے، لیکن بچہ جب دیکھتا ہے کہ اس کا باپ بھی اس محبت میں حصہ بانٹتا ہے تو وہ اپنے باپ سے قربت محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ بچہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کا باپ اس کے بڑا اور زیادہ طاقتور ہے، لہٰذا باپ کے خوف کی وجہ سے وہ ماں کے لیے جنسی کشش اور باپ کے خلاف رقیبانہ احساسات کو دبا دیتا ہے۔ اس عمل کو فرائڈ نے ایڈپس کمپلیکس کا نام دیا ہے۔ لڑکیوں باپ کی طرف جنسی کشش رکھتی ہیں اور ماں کی جانب مخالفانہ جذبات، جس کے نتیجے میں ان کے الیکٹرو کمپلیکس جنم لیتے ہیں۔ فرائڈ کا خیال ہے کہ بچے کی اندر شخصیت کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ وہ اس کے مرحلے سے کس طرح گزرتا ہے۔ اس مرحلے پر بچہ اگر زیادہ الجھاؤ کا شکار ہے تو یہ امور اس کی صحت مندانہ شخصیت کی تشکیل میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور آئندہ مخصوص معاشرتی کردار کامیابی سے نہیں نبھا سکتا۔ دور اخفا: یہ دور 5 سال کی عمر سے شروع ہو کر بلوغت کے آغاز تک رہتا ہے۔ اس مرحلے پر جنسی دلچسپی دب جاتی ہے، کیونکہ ایپیڈکس کمپلیکس سے چھٹکارا پانے کے لیے بچہ جنسی خواہشات کا لاشعوری دھکیل چکا ہوتا ہے، لہٰذا اب نفسی توانائی دوسرے مفید کاموں مثلاً پڑھائی، کھیلوں، پسندیدہ مشاغل کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اس مرحلے پر بچے کی شخصیت میں کوئی اہم تبدیلی رونما نہیں ہوتی، اس سے فرائڈ نے اس دور کو دور اخفا کا نام دیا ہے۔ تناسلی دور: بلوغت کے آغاز کے ساتھ نفسی جنسی نشوونما کا یہ آغاز شروع ہو جاتا ہے، جنسی میں دلچسپی واپس لوٹ آتی ہے اور فرائڈ اپنی جنسی خواہشات کی تشکیل چاہتا ہے، تاہم اب اس کی جنسی خواہشات کا مرکز اپنے والدین نہیں بلکہ جنسی مخالف سے تعلق رکھنے والے دوسرے افراد ہوتے ہیں، جس میں وہ جنسی اور رومانی انداز میں دلچسپی لیتا ہے۔ اگر نشوونما کے تمام مراحل خوش اسلوبی سے طے پا چکے ہوں تو اس مرحلے پر فرد بالغوں جیسی ذمہ داریاں زندگی گزارنے کا گر سیکھتا ہے۔ وہ جنسی مخالف سے محض جنسی تسکین حاصل کرنے کا ہی نہیں سوچتا بلکہ بھرپور تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے، اس کی بہبود کا خواہاں ہوتا ہے۔ فرائڈ کا خیال ہے کہ اس مرحلے پر فرد کی شخصیت میں پختگی کا رنگ بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور جنسی دلچسپی میں ایک عرفہ رنگ اختیار کر کے فرد شادی، بچوں اور ذریعہ معاش جیسے پسندیدہ معاشرتی کردار اختیار کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آئندہ عملی زندگی کے لیے ایک بنیاد فراہم ہوتی ہے۔ فرائڈ کے خیال کے مطابق یہ بات یقینی سے نہیں کہا جا سکتی کہ ایک بچہ ایک مرحلے سے اگلے مرحلے میں مخصوص حالات کے اندر حرکات کرتا ہے۔ بچہ ان میں سے کسی ایک مرحلے پر ساکن بھی ہو سکتا ہے اور کسی دوسرے پر ترقی نہیں کر سکتا، جیسے زبانی دہانی یا شخصیت کی دوسری اقسام بنتی ہیں۔ یہاں تک تو نوجوان جو تناسلی دور میں ترقی پاتے ہیں وہ حالات کے اندر تعصب کا اظہار کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں اور زیادہ پسندیدہ بن جاتے ہیں۔ فرائڈ کے نظریے میں شخصیت کی نشوونما کے ادوار زیادہ تر طفولیت اور بچپن سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایرکسن نے جنس پر زیادہ زور دینے کے بجائے معاشرتی پہلو کو نفسیاتی نشوونما میں زیادہ اہمیت دی اور پوری انسانی زندگی پر محیط قرار دیا۔ ایرکسن کے مطابق شخصیت نشوونما کا عمل ساری عمر جاری رہتا ہے۔ ہر مرحلے پر فرد کی ایک کشمکش، ایک بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بحران کا تو یا تو فرد کی کامیابی سے حل کر لیتا ہے یا اس میں ناکام رہتا ہے، جس سے اگلے مرحلے کے بحران میں مدد ملتی ہے یا مشکل پیش آتی ہے۔ یہ اویزشیں ویسے تو بچے میں پیدائش کے وقت سے موجود ہوتی ہیں، لیکن دور حیات کے خاص مرحلوں میں یہ غالب اور نمایاں ہوتی ہیں۔ ہر کشمکش کا مثبت حل ذہنی صحت کا باعث بنتا ہے اور منفی حل عدم مطابقت پیدا کرتا ہے۔ ہر کشمکش کا حل کسی حد تک اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ سابقہ اویزشیں سے کس قدر کامیابی سے نپٹا جا سکتا ہے۔ ذہنی صحت بس ایک دفعہ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں ہوتی، بعض میں پیش آنے والے حالات اور واقعات اچھے یا برے سابقہ تجربات کے اثرات کی نفی کرتے رہتے ہیں۔ آئیے انسانی زندگی کے مختلف مراحل پر پیش آنے والے بحرانوں کے ایرکسن کے نظریے سے دیکھتے ہیں۔ زندگی کے پہلے سال میں بچہ بنیادی بد اعتمادی کی کشمکش کا سامنا کرتا ہے۔ اس وقت بچے کے لیے ماں سے تعلق اہم ترین تعلق ہوتا ہے۔ اگر ماں بچے کو صحیح اور بروقت خوراک دے، اسے آرام مہیا کرے، ساتھ کھیل کود دے تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے
नंबर 2, ज़िंदगी के दूसरे साल में बच्चा एक दूसरे चैलेंज का सामना करता है। इस चैलेंज को एरिक्सन ने खुद इख्तियारी या बिलमुकाबल शरीक व शक का नाम दिया है। दूसरे साल में बच्चों की सलाहियतें में बहुत तेज़ी से नमो पाती हैं। वो दौड़ने, धकेलने, खींचने, पकड़ने, छोड़ने जैसी सरगर्मी को पसंद करता है। अगर वालिदैन बच्चों को अपने पाँव पर खड़ा करने के काबिल बनाने के लिए मुनासिब हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, तो बच्चा अपने पट्ठू अंगेज़ शू माहौल और अपने आप पर कंट्रोल हासिल करता है। ये खुद एतमादी है, लेकिन वालिदैन बहुत दूर हों तो ये उसकी नशोनुमा की तवक्को से ख़िलाफ़ हो जाता है। 3 से 5 साल के बच्चे बहुत फ़ाल होते हैं, दौड़ते हैं, लड़खते हैं, झड़कते हैं, मसाइल को हल करते हैं और माहौल की तस्ख़ीर में फ़ख्र महसूस करते हैं। अपनी ज़हनी क़ुव्वतों मसलन ज़ुबान को इस्तेमाल करने में, तहलील और खेलों से वो अपने मुतल्लिक़ अच्छी राय अख़ज़ करते हैं। इस मौके पर बच्चा नई कशमकश, काबिलियत, इक़दाम, बख़िलाफ़ जुर्म से दो चार होता है। अगर वालिदैन बच्चे के सवालात को समझें, उनके जवाब दें और बच्चों के खेल को कबूल करें, तो उसे पसंदीदा सरगर्मी की तरफ रुजू कर सकते हैं। 6 से 11 साल की उम्र का बच्चा एक नई दुनिया यानी स्कूल में कदम रखता है। इस दुनिया के अपने मकासद, हदूद, नाकामियाँ, कामयाबियाँ होती हैं। यहाँ बच्चे का रुकन और ज़रूरत ज़िंदगी मुहैया करने वाले बनने के सिलसिले में कुछ न कुछ सीखते हैं। चौथे बड़े चैलेंज मेहनत, हार्ड वर्क, बख़िलाफ़ असासे कम तरी का सामना करने में मदरसे में कामयाब तलबा के अंदर एहसास अहलियत और अमवार मदरसा में लुत्फ़अंदोज़ी का एहसास पैदा होता है। इब्तदाई बालगपन के दौर में रफ़ाक़त, बख़िलाफ़ तन्हाई का नया चैलेंज पैदा होता है। बालिग़ अफ़राद मुस्तकिल नौइयत के माशरे रवाबित इस्तवार करते हैं, जिनसे दूसरों का ख़्याल रखना, दूसरों से इश्तराक, एतमाद की अक्कासी होती है। एरिक्सन के ख़्याल में रफ़ाक़त का मुखालिफ़ जिन्स किसी महबूब के रुकन के साथ जिनसी तल्क़ पैदा करने की तकाज़ी है, ताकि उसके साथ मिलकर वो अपने काम, तफ़रीह और अफ़ज़ाइश नस्ल जैसे अमवार को बेहतरीन तरीके से चला सके। दरमियानी उम्र के बालिग़ को नस्लियत और ख़ुद जज़ाब में किसी एक का इंतख़ाब करना पड़ता है। एरिक्सन का फ़रीज़ा ये है कि नई नस्ल के बालों की सरगर्म तशवीश बच्चों की मुनासिब निगहदाश्त और निगरानी से ये दुनिया बेहतर आमागाह बन जाए और इसकी तसव्वुर हो सके। सालमियत के इख्तिताम पर करीब पहुँच कर उम्रसीदा शख्स अपनी आखिरी कशमकश की जानब बढ़ता है, जिसे सालमियत और बख़िलाफ़ यसीयत का नाम दिया जाता है। सालमियत का एहसास उस वक़्त होता है जब शख्स वापस अपने माज़ी पर नज़र दौड़ाता है, तो उसका इत्मीनान और सुकून मिलता है और काबिल कदर ज़िंदगी गुज़ारने पर एक गुना राहत नसीब होती है। लेकिन मायूसी उस सूरत में मुमर शख्स को घेरा में ले लेती है जब वो अपनी ज़िंदगी की राहगानियाँ गुज़ारने का एहसास लिए माज़ी की कारकर्दगियों से मुतमईन नहीं होता, वक़्त गुज़ारता है और ये एहसास उसके लिए मौत का नहायत ही भयानक तस्वुर होता है। तो ये था आज का हमारा लेसन, जो हमने फ्राइड के नफ्सी और नफ्सियात के नज़रियात पर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही मुफ़ीद और फ्रूटफुल साबित होगा। ये और इस तरह के और अच्छे लेक्चर देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।